والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المسلم أخو المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ پچھلے جمعہ جو درس دیا گیا اس درس کا عنوان تھا اسلامی بھائی چارہ، اور اسی مناسبت سے میں نے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ذکر فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ تو اس ہفتے میں بھی اسی سے کچھ ملتا جلتا موضوع جو مسلمانوں کے باہمی حقوق ہیں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور پھر مسلمانوں کے تعلقات کن وجوہات کی وجہ سے بگڑتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، مسلمانوں کے کئی حقوق ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ ان میں سے میں نے 5 حقوق کو بیان کیا تھا۔ اس میں سے 6 نمبر پر جو حقوق ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت ایک مسلمان ضرور کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد مریضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا۔ جو شخص مریض کی عیادت کرے تو آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں خوشحالی نصیب ہو، تمہارا چلنا اچھا ہے اور تم نے جنت میں ایک گھر بنا لیا ہے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، دوسری روایت میں ہے اذا عاد الرجل اخاہ ازارہ قال اللہ له طبت وطاب ممشاک وتبوأت منزلا فی الجنہ، کہ جب ایک آدمی اپنے بھائی کی عیادت کرنے کے لیے، اس کا حال خبر جاننے کے لیے اس سے ملاقات کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے تم اچھے ہو اور تمہارا چلنا اچھا ہے اور تم نے جنت میں ایک گھر بنا لیا ہے۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم يزل فی خرفۃ الجنۃ حتی یرجع، کہ ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ واپس لوٹنے تک جنت کے میووں میں رہتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مسلمان بھائی کی عیادت کرنے والے شخص کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، بلکہ 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی وان عاده عشیۃ الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یصبح وکان له خریف فی الجنہ۔ اتنی پیاری حدیث ہے، اگر اس حدیث کو انسان صحیح طریقے سے سمجھ جائے تو پھر وہ ضرور اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے گا۔ حدیث کا ترجمہ ہے کوئی مسلمان جب صبح کے وقت مسلمان بھائی کی عیادت کرے، شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت اس کی کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ ہوگا۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یقول
یوم القیامتی اللہ رب العالمین قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہے گا، کیا کہے گا؟ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، مرضت فلم تعدنی، میں مریض تھا تو تو نے میری عیادت نہ کی۔ قال، بندہ کہے گا یا ربی، اے میرے رب، کیف اعودک وانت رب العالمین، میں تیری عیادت کیسے کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے، جہانوں کا رب ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، کیا تجھ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا فلاں بندہ مریض تھا تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ اما علمت ان لو عدتہ لوجدتنی عندہ، اگر تو اس کی عیادت کرنے کے لیے اس کے پاس جاتا تو وہاں پر تو مجھے پاتا۔ یعنی ایک مسلمان کو جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو چاہیے کہ اس کے پاس جائے، اس کے حال احوال کو پوچھے، اسے تسلی دے، اسے دعا کرنے کی ترغیب دے، اسے تسلی دے، کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے اس بیماری کو ختم کر دے، آپ جلدی سے صحت یاب ہو جائیں، دعا دے اس کو۔ محترم دوستو اور بھائیوں، مسلمان کا مسلمان پر ساتواں حق ہے کہ مسلمان کی خیر خواہی کرے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و نصح لکل مسلمین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کہ نماز ہمیشہ پڑھتا رہوں گا، زکوٰۃ دیتا رہوں گا، اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ رہوں گا۔ اور خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے ہر وہ چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جیسے کہ میں کوئی چیز اپنے لیے پسند کروں تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے ضرور پسند کروں، لیکن بہت سارے لوگ معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کوئی آدمی اپنے لیے کوئی چیز پسند کرتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا مسلمان بھائی وہ چیز پسند کرے تو وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے کہ یہ نعمت میرے پاس ہے، یہ چیزیں میرے پاس ہیں تو فلاں کے پاس کیوں ہیں، یا اگر اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس ہے کیوں، یہ ناراض ہو جاتا ہے مسلمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 13 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 45 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے۔ کا مسلمان پر 8واں حق ہے کہ ایک دوسرے کی تعاون کریں، مدد کریں۔ اس زمانے میں اکثریت کا یہ حال ہے کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے، خود خوشحال ہیں، گھر میں کھانے پینے کی چیز ہے، لیکن اگر اپنا کوئی مسلمان بھائی غربت کا شکار ہے، اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں یا دوا کرانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو میرے پاس یا ہمارے پاس ہونے کے باوجود بھی نہیں دے رہے ہیں لوگ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو مسلمان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم نیکی اور تقوی کے بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ اور کیا یہ نیکی نہیں ہے کہ کسی کو کھانا کھلا دیا جائے، کسی کے لیے کچھ دوائیاں لے دی جائیں، یا پھر کسی کے پاس رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو کم از کم کچھ ویوستھا اس کا جو انتظام کر دیا جائے، یہ نیکی ہے۔ کہ ہمارا مسلمان بھائی بے گھر ہے، اس کے رہنے کے لیے، اس کے بسنے کے لیے، اس کے سونے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے تو اس کا انتظام کر دینا یہ نیکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی اور نیکی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ کوئی آدمی برا ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہے، ظالم ہے، وہاں پر اس کی مدد نہیں کرنی ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مومنوں کو ایک دیوار کی مانند بتایا، ایک دیوار کی مانند۔ آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے، جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ سے مل کر کے مضبوط ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان
دوسرے مسلمان سے مل کر کے مضبوط ہوتا ہے، ایک دیوار کی مانند ہے۔ لہٰذا ہر مومن کو دوسرے مومن سے تعاون کرتے ہوئے اسے مضبوط بنانا چاہیے، اور ضرورت کے وقت اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور جو شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسرہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2699 نمبر کی حدیث ہے۔ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی مومن کی دنیاوی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو ختم کر دے، کوئی آدمی مقروض ہے اس کے قرضے کو ادا کر دے، کوئی آدمی کسی کے پاس لباس نہیں ہے اس کو لباس دے دے، کسی آدمی کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں ہے کھانے پینے کی چیز مہیا کر دے، یہ دنیاوی جو چیزیں ہیں پریشانیاں ہیں، تو دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی ایک پریشانی کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی اخروی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو ختم کر دیں گے۔ اور جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ اور جو آدمی کسی مسلمان کی پرورش کرے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پرورش پردہ پوشی کے بارے میں ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس انسان کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، یاد رہے کہ محتاجوں کی مدد کرنے والا بھی مجاہد کی طرح ہوتا ہے، مجاہد کی طرح ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم بالنہار، یعنی بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا، ان کے خرچے اٹھانے والا یا ان کی مدد کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے والا ہو یا پھر رات میں قیام کرنے والا ہو یا دن میں روزہ رکھنے والا ہو۔ تو بڑے پیارے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک مسلمان کے حق ادا کرنے کی تعلیم دی ہے، جو کہ کسی بھی مذہب میں نہیں ملتا ہے ایسی تعلیم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، مسلمان کا مسلمان پر جو حق ہے 9 نمبر پہ وہ ہے ایک مسلمان کو مظلوموں سے مدد کرے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس کو اس ظلم سے بچائے، کوئی مسلمان ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم کرنے سے روکے، یہ مسلمان کی مدد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ مسلمان کا بھائی ہے، چنانچہ وہ نہ اس پر ظلم کرے اور نہ ہی اسے ظالموں کے سپرد کرے، کہ خود نہیں ظلم کر رہا لیکن اس کو ظالموں کے پاس چھوڑ دے رہا ہے تاکہ اس پر دوسرے لوگ ظلم کریں، نہ وہ ظالموں کو اس کو سپرد کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ظالم کی بات کہ چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، ابھی ہم مظلوم ہیں تو اس کی مدد کرنا درست ہے، لیکن صحابہ نے فوراً سوال کیا، اللہ کے نبی اگر وہ ظالم ہے تو ہم اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تکفہ عن الظلم فذاک نصرک ایاہ، تم اسے ظلم کرنے سے روکو، یہی اس کے لیے تمہاری مدد ہے۔ کوئی مسلمان ظلم کر رہا ہے، ظالم ہے، تو اس کو اس ظلم کرنے سے روکنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، مسلمان کا مسلمان پر 10واں حق ہے مستحق لوگوں کے لیے سفارش کرنا۔ کوئی غریب آدمی ہے، دفتر میں اس کا کام نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی کاغذ وغیرہ ہے کسی چیز کا وہ نہیں مل پا رہا ہے، اور کوئی آدمی اس طرح ہے کہ اس کی مدد کر سکتا ہے تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں حصہ ملے گا، اور جو کوئی آدمی برائی میں
برائی کرنے کے لیے سفارش کرے تو اس کو اس کے عذاب میں حصہ ملے گا. یعنی نیکی میں اگر آپ نیکی کے کاموں میں کسی کی سفارش کریں تو آپ کو بھی ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی شخص برائی کرنے میں کسی کے لیے سفارش کرے تو جو عذاب اس کرنے والے کو ملے گا تو اسی عذاب میں سے کچھ حصہ اس سفارش کرنے والے کو بھی ملے گا. اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کوئی سائل آتا یا آپ سے کوئی کسی کو کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اشفعوا توجروا ویقضی اللہ علی لسان نبیہ ما شاء، کہ سفارش کرو. کوئی آدمی آیا، اب وہ ڈر رہا ہے یا نیا آدمی ہے، کچھ نہیں کہہ پا رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا تم اس کی سفارش کرو، اس کی طرف سے بولو، تمہیں بھی اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا. خاص طور پر جب لوگ اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے ناجائز سفارشیں کرتے ہیں اور مستحق لوگوں کا حق چھین کر غیر مستحق لوگوں کو دلواتے ہیں. بہت سارے ایسے معاملات ہیں، دفتروں میں مل جاتے ہیں، اور حق والے کو بغیر سفارش کے حق نہیں ملتا یا ملنا مشکل ہوتا ہے. تو ایسے میں اس کا حق دلوانے کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بھائی کی مدد کریں، اس کے لیے سفارش کریں. بہت سارے لوگ خاموش رہتے ہیں اس معاملے میں، حالانکہ سفارش کرنی چاہیے. محترم دوستوں اور بھائیوں، مسلمان کا مسلمان پر ایک حق یہ بھی ہے کہ غائبانہ طور پر مسلمان کے لیے دعا کرے. غائبانہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما من عبد مسلم يدعو لاخیہ بظہر الغیب الا قال الملک ولک بمثل. کوئی بندہ مسلمان جب اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرے، یعنی مسلمان بھائی وہاں نہیں ہے، پیٹھ پیچھے کا مطلب ہے کہ غائبانہ طور پر کوئی آدمی کہیں دور ہے، اس کے پاس نہیں ہے اور آپ کہیں الگ ہیں، تو یہ حدیث میں ہے کہ کوئی آدمی، کوئی مسلمان جب اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے اور تیرے لیے بھی وہی چیز ہو جس کا تو نے اپنے بھائی کے لیے سوال کیا ہے یا دعا کر رہا ہے. اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہا اپنے داماد صفوان رضی اللہ عنہ سے کہتی ہیں کہ کیا تم اس سال حج کرنے کا ارادہ کرتے ہو؟ تو صفوان رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں میں کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تو پھر ٹھیک ہے، میرے لیے بھی خانہ کعبہ میں تم جانا، تو مکہ میں جانا تو میرے لیے وہاں جا کر کے میرے لیے دعا کرنا. کہتی ہیں کہ وہاں جا کے دعا کرنا. اور میں نے حدیث سنی ہے کہ جو کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں، اور وہی ثواب مسلمان بھائی کو جو دعا کر رہا ہے اس کو بھی ملتا ہے اور اس کو بھی وہی اجر ملے گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب مسلمان بھائی کہیں سفر میں ہوں یا کہیں اپنے ملک میں ہوں یا ہم سے دور ہوں تو ان کے لیے ہم بہتری کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس لائق بنائے. محترم دوستوں اور بھائیوں، اب ایک حدیث میں جو 5 حقوق مسلمانوں کے ہیں کہ مسلمانوں کے 5 حقوق ہیں، جبکہ صحیح مسلم میں مسلمانوں پر 6 حقوق بتائے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم 5 رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیۃ العاطس. مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، یہ لازمی طور پر ہیں کیونکہ حدیث میں ہے یہ چیز. آپ نے فرمایا سلام کا جواب دینا، جبکہ مسلم کی روایت میں ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ملے تو سلام کرے. وہاں پر 6 حقوق ہیں، یہاں پر 5 ہی ہیں. تو کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ملاقات کرے تو سلام کرے، اور سلام سننے والا جسے سلام کہا جا رہا ہے وہ اس سلام کا جواب دے. دوسرا حق ہو گیا. اور تیسرے نمبر پر ہے مریض کی عیادت کرنا. کوئی آدمی مسلمان مریض ہیں تو اس کی عیادت کے لیے آپ جائیں. جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ کوئی آدمی عیادت کرنے کے لیے اگر صبح کو جاتا ہے تو شام تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یا پھر اگر شام کو جاتا ہے عیادت کرنے کے لیے تو صبح ہونے تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. نمبر 4 فوت شدہ کی نماز جنازہ میں شامل ہونا، نماز جنازہ پڑھنا، ادا کرنا. کوئی مسلمان انتقال کر گئے ہیں تو ان کی نماز جنازہ میں ہم شامل ہوں. ایک بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے، ایک الگ موضوع ہے. لیکن اس حدیث میں ہے کہ کوئی مسلمان مر گیا ہے، وفات ہو گئی اس کی، تو اس کی نماز جنازہ میں شامل ہونا چاہیے، یہ حق ہے. نمبر 5 دعوت قبول کرنا. اگر آپ کو کوئی آدمی دعوت دے رہا ہے تو آپ اس کے یہاں ضرور جائیں، اس کی دعوت کو قبول کریں.
اور نمبر 6 پر ہے چھینکنے والے کے لیے جواب دیں، ارحمک اللہ کہہ کر کے جواب دیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی سے مشورہ طلب کر رہا ہے تو اس کو بہترین مشورہ دیں، اس کو بہترین مشورہ دیں، یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ محترم دوستو اور بھائیوں، مسلمان کی خدمت نہایت عظیم عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعهم واحب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخلہ علی مسلم او تکشف عنہ کربۃ او تقضی عنہ دینا او تطرد عنہ جوعا والانا امشی مع اخیہ المسلم فی حاجۃ احب الی من ان اعتکف فی المسجد شہرا ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ ومن کظم غیظا ولو شاء ان یمضیہ امضاہ ملأ اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ ومن مشى مع اخیہ المسلم فی حاجتہ حتی یثبتها له اثبت اللہ تعالی قدمہ یوم تزل الاقدام وان سوء الخلق لا یفسد العمل کما یفسد الخل العسل۔ بڑی لمبی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو، نفع پہنچانے والا ہو نیکی کے کاموں میں اور اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ خوشی ہے جو آپ کسی مسلمان تک پہنچاتے ہیں، یا اس کی کسی پریشانی کو دور کرتے ہیں، یا پھر اس کی طرف سے قرض ادا کریں، کوئی مقروض ہے قرض ادا کریں، یا کھانا کھلا کر اس کی بھوک کو ختم کر دیں۔ اور مسلمان بھائی کے کسی کام کے لیے اس کے ساتھ جانا، چل کر جانا مجھے مسجد میں 1 مہینے قیام کرنے سے بھی زیادہ محبوب لگتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چل کر کے جاتا ہے، اللہ نے فرماتے ہیں کہ مسجد میں 1 مہینہ قیام کرنے سے بہتر ہے۔ اور مسلمان بھائی کے کسی کام کے لیے چلنا، محترم دوستو اور بھائیوں، مسجد میں اعتکاف کرنے سے 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی افضل عبادت گنایا گیا ہے، یہاں پہ شمار کیا گیا ہے۔ اور جو آدمی اپنے غصے پر قابو پا لے، غصے پر قابو پا لے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور جو آدمی غصہ پی جائے، حالانکہ وہ اگر چاہتا تو سامنے والے سے انتقام لے سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو خوشی سے بھر دے گا۔ اور جو آدمی اپنے بھائی کے کسی کام کے لیے اس کا ساتھ دے، یہاں تک کہ اس کا وہ کام پورا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن ثابت قدم رکھے گا۔ اور بد اخلاقی عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ بد اخلاقی، آخر میں ایک نقطہ ڈال دیا گیا ہے کہ ان تمام عبادات میں سب نیکی کے کام ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ بندہ بد اخلاق بھی ہو، اچھا کام بھی کر رہا بد اخلاق بھی ہو۔ تو آدمی کو یا ہم مسلمانوں کو بد اخلاقی سے دور رہنا چاہیے، بد اخلاقی سے دور رہنا چاہیے۔ محترم دوستو اور بھائیوں، برادرانہ تعلقات کو بگاڑنے والے کچھ امور ہیں، ان کو بھی جاننا ضروری ہے۔ یہ تو تھے مسلمان کے مسلمان پہ حقوق، لیکن ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان سے تعلق کیوں بگڑتے ہیں، خراب کیوں ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ نکات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں مختصر میں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے غیبت۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اور تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس تم اسے ناپسند کرو گے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، لہذا جس طرح تمہیں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں ہے، اسی طرح غیبت کرنا بھی تمہیں پسند نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اکل لحم اخیہ فی الدنیا قرب لہ یوم القیامۃ فیقال لہ کلہ میتا کما اکلتہ حیا فیاکل ویکلح ویسیح۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے غیبت کر کے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، قیامت کے روز اس کا گوشت اس کے قریب کر کے اسے کہا جائے گا کہ لو اسے کھاؤ، اور وہ آدمی اسے کھاؤ جیسا کہ تم اس کے زندہ ہونے پر اس کا گوشت کھاتے تھے،
یعنی ایک آدمی کی برائی کر کے ایک انسان گوشت کھاتا ہے اپنے بھائی کا، تو آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اس کے سامنے اس کے بھائی کا گوشت قریب کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کھاؤ اس کو، جس طرح تم اس کے زندہ ہونے پہ اس کو کھاتے تھے، لہذا وہ اس کو کھائے گا تو وہ بدشکل ہو جائے گا اور وہ چیخے گا قیامت کے روز۔ اس لیے ہمیں چغلی غیبت کرنے سے بچنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما الغیبہ، اے صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ غیبت کیا چیز ہے؟ غیبت۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، پہلے تو انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر ہی جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ذکر کا اخاکا بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو کہ جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اگر وہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں واقعی اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو آپ نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اکتبتہ، کہ اگر جو چیز اس کے اندر پائی جا رہی ہے تم کہہ رہے ہو تو یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اگر یہ چیز اس کے اندر نہیں پائی جا رہی تو تم اس کے اوپر بہتان باندھ رہے ہو، تم تو جھوٹ ہی کہہ رہے ہو نا، وہ تو ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ تو تمہیں ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ واضح رہے کہ جس آدمی کے سامنے کسی کی غیبت کی جائے اسے اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من ذب عن عرض اخیہ بالغیبۃ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا غائبانہ دفاع کرے تو اللہ تعالیٰ پر اس کا یہ حق ہے کہ وہ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ محترم دوستو بھائیو، اسی لیے ہمیں غیبت سے دور رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے دور رکھے، آمین۔ نمبر 2، چغل خوری۔ مسلمانوں کے مسلمان سے جو تعلقات بگڑتے ہیں، دوسرے نمبر پر یہ وجہ ہے چغل خوری کرنا۔ مسلمان کے باہمی تعلقات کو بگاڑنے والے امور میں سے ایک ہے چغل خوری کرنا، یعنی ایک آدمی کو کوئی بات سنے اور وہ بات سن کر کے کسی کے پاس پہنچا دے، اور اس کی بات سن کر کے کسی دوسرے کے پاس پہنچا دے، یعنی جھگڑا لگانے کے لیے ایسے کام کرے تاکہ ان دونوں کے درمیان تعلقات خراب ہوں۔ اسی طرح دو بھائیوں کو یا دو خاندانوں کو یا دو کاروبار کرنے والے لوگوں کو یا دو دوستوں کو یا دو قبیلوں کو یا دو فریقوں کو یا دو ملکوں کو یا ایک دوسرے کے خلاف برآں ریختہ کرنا بھی چغل خوری میں شامل ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خوری کرنے والے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور ان کو یہ عذاب ان کے خیال کے مطابق کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ کیا سوچتے تھے کہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، ان کے خیال کے مطابق بڑا گناہ نہیں تھا، لیکن اسی عمل کی وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اما وانہ لکبیر، لیکن یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک چغل خوری کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگا دیتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، اور دوسرا اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، ناپاک رہتا تھا، تو ان دونوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان کو یہ عذاب ان کے خیال کے مطابق کسی بڑے گناہ، یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت سی چیزوں کو، بہت سے عمل کو برا خیال نہیں کرتے ہیں، بڑا تصور نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کرتے جاؤ، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ میرے محترم دوست اور بھائیوں، بچنا چاہیے، ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ بلکہ اس کے متعلق بھی ارشاد فرمایا جو چغل خوری کرتا تھا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ارشاد ہوا لا يدخل الجنت نمام، چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ محترم دوست اور بھائیوں، بدگمانی اور تجسس کرنے سے بھی مسلمانوں کے درمیان باہمی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، وہ بگاڑ کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے باہمی بدظنی اور تجسس سے بچنا چاہیے،
بہت سارے لوگ بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تجسس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان دونوں کاموں سے منع کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والو تم زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہے، اور جاسوسی نہ کیا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا، تم بدگمانی کرنے سے بچو کیونکہ یہ سب سے جھوٹی بات ہے، اور تم چوری چھپے کسی کی بات نہ سنا کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کے عیب کو تلاش کیا کرو۔ محترم ناظرین، بعض لوگ اس طاق میں رہتے ہیں کہ انہیں کسی طرح سے کسی کا کوئی عیب معلوم ہو جائے، اس لیے وہ اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں، یا چوری چھپے اس کی باتیں سنتے رہتے ہیں، یا اس کے خطوط پڑھتے ہیں، یا بعض دستاویز یا تک رسائی کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کے بارے میں انہیں کوئی عیب معلوم ہو، اور پھر وہ اس کے عیبوں کو لوگوں کے درمیان اچھال کر اس کی تذلیل کریں، اس کو بے عزت کریں، یا پولیس وغیرہ کو اس کی اطلاع دے کر کے اسے رسوا کریں۔ تو اس طرح کی ساری حرکات حرام ہیں، اور ان سے بچنا اور اپنے بھائیوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ محترم دوست اور بھائیوں، کسی مسلمان کا مذاق اڑانا یا اسے برے القاب سے پکارنا، مسلمانوں میں سے کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر تصور کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا یا اسے برے لقب سے یاد کرنا، یہ بھی حرام ہے، اور آپسی تعلقات کو خراب کرنے میں اس کا بھی ایک بڑا رول ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے یا برے القاب کے ساتھ پکارنے سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں، دیکھیے عورتوں کو الگ سے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور نہ عورتیں کسی کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں۔ عورتوں میں بیماری تو زیادہ پائی جاتی ہے اپنے ملکوں میں کہ اپنی تعریف میں دوسرے عورتوں کی برائی تو کرتی رہتی ہیں۔ گھروں کے اندر دیکھیں جب 4 عورتیں بیٹھتی ہیں تو برائی کرتی ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے جو اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے عیبوں کو نہ ٹٹولیں، کسی کی برائی نہ کریں، کسی کے پیچھے نہ پڑیں۔ فرمایا کہ نہ عورتیں کسی کی برائی کریں، کسی کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ ان سے وہ اچھی ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا لقب رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحتقر اخاه المسلم، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ کوئی آدمی کسی مسلمان کو حقیر سمجھ رہا ہے تو یہی اس کے لیے کافی ہے کہ یہ آدمی اس کی سوچ ہی غلط ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ محترم دوست اور بھائیوں، بغض اور حسد، کسی مسلمان سے بغض رکھنا اور اس سے حسد کرنا حرام ہے، اور یہ بھی آپسی تعلقات کو خراب کرنے میں بڑا رول ادا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وکونوا عباد اللہ اخوانا، تم ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور نہ ہی باہم حسد کرو اور نہ جاسوسی کیا کرو اور نہ ہی چوری چھپے کسی کی گفتگو کو سنا کرو، اور خرید و فروخت کے ارادے کے بغیر کسی کی چیز کی قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ لگاؤ۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر۔ بقرہ منڈی میں چلے جائیں آپ اور بڑی عید آ جائے، عید الاضحیٰ کا موسم ہو، تو کئی لوگ تو لینے کے ان کا ارادہ نہیں ہوتا، پھر بھی بقرہ ہے وہ بکری منڈی میں اس کی ریٹ بڑھا دیتے ہیں بول کے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اس قرآن کی آیت میں حدیث میں کیا ہے، اللہ نے کیا فرمایا کہ تم بغیر کسی سودے کو لینے کے بغیر تم ایسے نیت نہیں کی ہو کہ لوں گا، اور اس کے باوجود بھی تم کسی چیز کی قیمت بڑھا رہے ہو، تو اس کی بولی لگا رہے ہو، یہ درست نہیں ہے، ایسا نہ کیا کرو۔ دوسرا آدمی اس کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے، اور تم سب اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ دھوکہ دھڑی دنیا میں عام ہے، تو اس طرح سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نیز فرمایا دب الیکم دع الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقۃ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین
والذی نفسی بیدہ لا تدخل الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا افلا انبئکم بما یثبت اعضاکم لکم افشوا السلام۔ آپ نے فرمایا تمہاری طرف تم سے پہلی امتوں کی ایک بیماری چل نکلی ہے، اور وہ حسد اور بغض، یعنی جو حسد بغض ہے پرانی بیماری ہے، پہلے امتوں کی بیماری ہے تو چل نکلی، اور وہ حسد اور بغض ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے جو بالکل صفایا کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ بالوں کا صفایا، بلکہ آپ نے کہا کہ دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ اللہ کی قسم تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، اور ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتاؤں جو تمہارے درمیان محبت دیر تک قائم کر دے، اور وہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے آپس میں سلام کہا کرو۔ تو محترم دوستوں اور بھائیوں، ہمیں اپنی محبت کو دیر تک رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے سلام کرنا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ ایک دوسرے کو تحائف بھی دینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ تحائف دینے سے جو آپ کی محبت ہے وہ محبت گاڑھی ہو جاتی ہے، اور یہ محبت دیر تک قائم رہتی ہے۔ جی بالکل، ایک دم کھانا کھلانا چاہیے، بہت سی چیزیں ہیں اس میں، کھانا کھلانا چاہیے، دعوت دینی چاہیے، تو اور اپنے محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے، تاکہ آپ اپنے دل میں اپنی محبت رکھیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ بلکہ ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، آپ نے کہا کیا ان کو آپ نے بتایا ہے؟ صحابی نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ پہلے بتا کر کے آؤ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے گا، تو آپ کی محبت دیر تک قائم رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سینوں کے اندر، دلوں کے اندر جو بغض و حسد ہے اس کو ختم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بند کرتی ہیں ہاں وہ وہیں سے بند کیا، میں نہیں کیا ہوں، شاید آپ کرتی ہیں؟ میں تو لیڈ کر کے میٹنگ آپ کر دیے ہیں۔ اپ ڈیٹ اویلیبل کیا اس میں لکھ کے آتا ہے لیٹر؟ کر دی ہے لیڈ، میں نے تو لیڈ کر دیا۔